اللہ 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 اللہ۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، ہمیں بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتا ہے آج کل 16 گھنٹے نہیں کھانا، وہ انگلینڈ میں چلے جاؤ 19 گھنٹے نہیں کھانا۔ یہ ہمیں بھوکا رکھ کے کیا چاہتے؟ انتم الفقراء واللہ هو الغنی، تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی، مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو تمہیں اس کی طاقت نہیں۔ ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، مجھے نفع پہنچانا چاہو تو اس کی تمہیں طاقت نہیں۔ پھر لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، 12 قسموں کو گنوایا۔ اول آخر، انسان جنات، زندہ مردہ، خشک تر، بوڑھے جوان، مرد عورت، کہ اگر تم سارے کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم 7 ارب انسان نہیں، جو پچھلے ہیں وہ بھی زندہ ہو کے تمہارے ساتھ ہوں، جو آنے والے ہیں ان کو بھی تمہارے ساتھ کھڑا کر دوں اور جنات کو بھی ساتھ میں لا دوں، خشک تر، بوڑھے جوان، مرد عورت، کالے گورے، سب کٹھے کر دوں، اور تم سب تقوی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ، تو اللہ کی شہنشاہی میں ایک ذرہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیا شہنشاہ! تمام دنیا کی آدم کی نسل اور جنات کی نسل کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم سب کفر کی آخری چوٹی پر پہنچ جاؤ، نافرمانی کی آخری چوٹی پر پہنچ جاؤ، ما نقص فی ملکی شیئا، تم میرے ملک میں ایک ذرہ کمی نہیں کر سکتے۔ انتم الفقراء واللہ هو الغنی، تم فقیر ہو، بے نیاز ہے، نہ اسے فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ جبریل میکائیل کی ضرورت ہے، نہ اسے عرش فرش کی ضرورت ہے۔ یہ تو شہنشاہی کے نظارے ہیں، عرش بنا دیا، کرسی بنا دیا، آسمان بنا دیے، فرشتے بنا دیے، سورج چاند ستارے بنائے، وہ اس کی شہنشاہی کے نظارے ہیں۔ وہ ان چیزوں سے وہ بڑا نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ہی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ زمین سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے۔ 2 محدود چیزوں میں نسبت قائم ہو سکتی ہے، ذرہ چھوٹا ہے، صحرا بڑا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی نسبت قائم ہو جائے گی۔ قطرہ چھوٹا ہے، سمندر بڑا ہے، ایک محدود پیمانے پر چھوٹی چیز ہے اور ایک محدود پیمانے پر بڑی چیز۔ پتنگا چھوٹا ہے، عقاب بڑا ہے، چونٹی چھوٹی ہے، ہاتھی بڑا ہے، کہ 2 محدود چیزیں ہیں، ایک ذرا بڑی ایک ذرا چھوٹی۔ لیکن اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں کہ زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت نہیں، محدود اور لا محدود میں کوئی نسبت نہیں۔ وہ اپنی ذات میں ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، ٹائم سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجت سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، کبھی سوچا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا لفظ اسی امت کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا، سب سے پہلے اس امت کو اللہ اکبر ملا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اب میں ایک ساتھ 2 آیتیں جوڑتا ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، دنیا کے جنگل درخت کاٹ کے میں قلم بناؤں گا، اللہ کہتا ہے میں بناؤں گا۔ والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، 7 سمندر کو میں سیاہی بناؤں گا، وہ بھی میں بناؤں گا، تم لوڈ نہیں کروں گی، میں کر دوں گا، یہ 2 کام میں کر دوں گا، پھر تم سب کو سمندروں کے کنارے بٹھا دیتا ہوں، انسان جنات آ جاؤ، صرف 7 ارب نہیں، پچھلے آنے والے سب کٹھے ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ لکھو اللہ بہت بڑا ہے، اس کی شرح کرو،
अल्लाह की वहदानियत को लिखो, किबरियाई को लिखो, शहनशाही को लिखो, उसकी कुदरत को बयान करो, उसकी हैबत को बयान करो, उसके जलाल को, उसके जमाल को, उसके खजानों को, उसके लश्करों को, उसकी बुलंदी को, उसके हुस्न को, उसके नूर को, उसके कमाल को, उसकी हर चीज को लिखो। यह हर चीज अल्लाह अकबर में आती, लिखो। तुम लिखते लिखते थक जाओगे, तो मैं फरिश्तों को बोला हूं अब तुम भी इनके साथ लिखो। वो भी लिख रहे हैं, अल्लाह अपनी बड़ाई में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अल्लाह अपनी शहनशाही में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अपनी किबरियाई में, अपनी जात में, सिफात तो बाद में आती, जात, अपनी जात में वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक, फिर फरिश्ते थकेंगे तो मैं मुकर्रब फरिश्ते, उनको कहते हैं मलइल आला, अल मलउल आला, बड़े नेड़े दे फरिश्ते, उनको उतार लूंगा, आओ भाई, वो भी लिखना शुरू हो। फिर मैं अर्श के फरिश्तों को उतार लूंगा, वो भी लिखना शुरू हो गए। फिर मैं जिब्रील, मिकाईल, इजराइल, इसराफील को बुलाता हूं, वो भी लिखना शुरू करें कि या अल्लाह तू ऐसा, तो ऐसा। फिर इन सबसे बड़ा इल्म अल्लाह ने नबियों को दिया है, तो मैं 1,24,000 नबी बुला ले, आओ भाई तुझसे भी लिखो, वो भी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। फिर उनके कलम भी कांपने लगे, तो मैंने कहा 313 रसूल हैं, 313 रसूल और बाकी अंबिया, 313 कम 1,24,000 नबी और प्लस 313 करके रसूल और अंबिया। और रसूलों का इल्म नबियों से ज्यादा होता है। आप भी आए, आप भी लिखें। उनके कलम भी थर थराने लगे। अच्छा, सबसे बड़े रसूल आ जाए, नूह अलैहिस्सलाम आ जाए, सबसे बड़े रसूलों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ जाए, मूसा अलैहिस्सलाम आ जाए, ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए, आप भी लिखें। उनके कलम भी कांपने लगे। अच्छा, मेरे हबीब आ जाएं जो फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना है, जिन पर मैंने अपने रुख अनवर को खोल दिया है। एक ही आंख है इस कायनात में जिसने अल्लाह को देखा है, बाकी कोई नहीं देख सका। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे लाडले नबी, एक तजल्ली के रिफ्लेक्शन, शादी नहीं, रिफ्लेक्शन आई, पहाड़ से यूं, और बेहोश होके गिर गए। और ये वो हस्ती हैं, अब उन्हें बुलाया जा रहा है जिन्होंने सर की आंखों से अल्लाह को देखा है। सिर्फ देखा नहीं है, गुफ्तगू भी की है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अरे बड़ी जात को देखकर तो जबानें गुंग हो जाती, जबानों पे ताले लग जाते हैं। ये कौन सी हस्ती है जो शहनशाह कायनात से खिताब हो रहा है? और उसका प्रोटोकॉल देखो, शहनशाह कायनात कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह वाह वाह, ऐ मेरे महबूब, आपका रब आपको सलाम पेश करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या कमाल है। ऐ मेरे हबीब, आप भी लिखें। क्या लिखोगा? मुझे लिखो, आपने मुझे देखा हुआ है, मुझे लिखो। अब मेरे नबी भी लिख रहे हैं, 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 लिख रहे हैं। इंसानों ने लिखा अल्लाह बहुत बड़ा, ठीक। जिन्नात ने लिखा अल्लाह बहुत बड़ा, फरिश्तों ने लिखा अल्लाह बहुत बड़ा, जिब्रील, मिकाईल, इजराइल ने लिखा अल्लाह बहुत बड़ा, अर्श के फरिश्तों ने लिखा अल्लाह बहुत बड़ा, 1,24,000 नबियों ने लिखा अल्लाह बहुत बड़ा, 313 रसूलों ने लिखा अल्लाह बहुत बड़ा। रसूलों के रसूल और कायनात के रसूल और खातुल अंबिया, ताजदार मदीना और शहनशाह विलायत और शहनशाह नबूवत ने लिखा अल्लाह बहुत बड़ा। नतीजा क्या है? लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। अरे मेरे बंदो, समंदर खुश्क हो जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, तेरे रब की किबरियाई खत्म नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जितना तुमने लिखा है अल्लाह उससे भी बड़ा है, जितना तुमने सोचा है अल्लाह उससे भी बड़ा है, जितना तुमने बोला है अल्लाह उससे भी बड़ा है, जितना तुमने समझा है अल्लाह उससे भी बड़ा है, जितना तुम्हारे तसव्वुर में आया है अल्लाह उससे भी बड़ा है। अल्लाहु अकबर, ये मतलब है। ऐ नहीं वे जमीन तो वड्डा है, आसमाना तो वड्डा है। अल्लाह को मखलूक से नहीं जोड़ते, अल्लाह को किसी से नहीं जोड़ते। आहद कहते उसको हैं जिसका जोड़ कोई ना हो, आहद जिसका जोड़ कोई ना हो, जिसका कोई जोड़ बन ना सके, जिसका कोई जोड़ हो ना सके। आहद, कुल हुवल्लाहु अहद। हाँ, शहनशाह आजम
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمیں بھوکا رکھ کے کیا چاہتا ہے؟ ہاں بھائی روٹی نہیں کھاونی، پانی نہیں پیونا، بیوی نے نہیں دیکھنا، کیا چاہتا ہے؟ اس کو تو سارا آسمان سجدوں سے بھرا پڑا. ما فیہا موضع اربعۃ اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. میرے نبی نے فرمایا یہ 4 انگلی کے برابر بھی آسمان میں جگہ خالی کوئی نہیں، اتنی جگہ بھی خالی کوئی نہیں. اتنی جگہ پر بھی فرشتوں کے ماتھے سجدے میں پڑے ہوئے. ہماری 5 نمازوں کی اسے کیا ضرورت؟ اور فرشتے کھاتے ہی نہیں، پیتے ہی نہیں، ہمیں کھانے پینے سے روکنا اس کی کیا ضرورت؟ بھائیو، انسان بھولنے والا ہے، اور اللہ نے انسان کو جہاں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے وہاں ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ آپ کو بھوکا رکھ کے آپ کو بھوکے بندوں کا احساس دلانا چاہتا ہے. آپ کو پیاسا رکھ کے آپ کو پیاسے بندوں کا احساس دلانا چاہتا ہے. آپ تو کبھی گئے نہیں، ہم تو جماعتوں میں گئے ادھر تھر کے علاقے میں، دور دور تک پانی نہیں ہے اور ہمیں پانی پینا پڑا تو ایک گندے جوہر کا پانی. اور میں کہا تسی روز یہی پیندے گے؟ جی یہی پینے ہیں، ساڈے کول ہور پانی کوئی. اور ہم بھی گرمی میں تھے، مجبوراً پینا پڑا. تو اللہ پیاس سے روک کر ان کو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے کچھ وہ بھائی بہن ہیں جنہیں پانی نصیب نہیں ہے، اور جو یہ کھاتے ہیں پیزے اور پتہ نہیں کی تسی نہ رکھے ہو ان تباہی کے، یہ کھا تباہی پھیرتے ہیں اور 50,000 کا کھانے کا بل بنا کے ہوٹل سے اٹھتے ہیں. اللہ ان کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے کچھ بہن بھائی ایسے ہیں جنہیں ایک لقمہ روٹی کا نصیب نہیں ہے. جب ان پر بھوک آتی ہے اور وہ بے بس اور بے قرار ہوتے ہیں تو انہیں یاد کرو، تمہارے اندر احساس ہمدردی پیدا کرنا ہے. اس لیے تمہیں بھوکا رکھ رہے ہیں، کیونکہ عام طور پہ بھرا ہوا پیٹ یاد نہیں کر سکتا کسی بھوکے کو. سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہوا اسے پیاسا یاد نہیں آ سکتا. انسانی فطرت ہے، جلدی بھولتا ہے. اور پیسہ جیب میں آ جائے تو انسان اپنا آپ ہی بھول جاتا، اپنی اوقات بھول جاتا. اللہ ہمارے اندر احساس سے ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسانیت کا درد پیدا کروں، انسانیت کی ہمدردی اپنے اندر پیدا کروں. دکھی انسانیت کا درد سمجھو. میں قربان جاؤں، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. لیکن آپ نے فرمایا جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. عورتیں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، پیچھے عورتوں کا حصہ تھا، تو کوئی بچہ بھی اٹھا کے لے آتی، چھوٹا بچہ. آپ فرماتے جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا. ماں اپنے بچے کو اٹھا لے، یہ ہمدردی میرے نبی نے سکھائی. حالانکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا. اور اللہ نے کہا میرے نبی اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کریں، تھوڑا مختصر کریں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنے لمبی نہ پڑھیں کہ آپ تھک تھک کے بے حال ہو جائیں. میرے بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے جس میں سے ایک چیز آج نکل گئی ہے، وہ ہے ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے سے ہمدردی اور ایک دوسرے کا احساس. یہ مٹ چکا ہے. روزہ اس احساس کو زندہ کرنے کا ایک عمل ہے، اور اس کی بیس انسانی ہمدردی ہے. تو آپ عجیب بات ہے، نماز پڑھو جنت، ذکر کرو جنت، حج کرو جنت، تہجد پڑھو جنت، زکوٰۃ دو جنت، تلاوت کرو جنت ملے گی. روزہ رکھو تو کیا ملے گا؟ جنت نہیں کہا، کہ روزہ رکھو اللہ مل جائے گا، جنت والا مل جائے گا. الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے. اکیلے کمرے میں کیوں نہیں کھا رہا؟ اکیلے کمرے میں بیوی کو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہا؟ بیوی خامند کی طرف کیوں نہیں ہاتھ بڑھا رہی؟ کہ میرے لیے. اچھا چلو جنت بعد میں دوں گا، پہلے میں مل جاؤں گا. میں ملوں گا، اور میں ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ ملا تو سب کچھ، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. روزہ الصوم لی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
اس سے انسانی ہمدردی اور محبت کا احساس بیدار کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، چونکہ معاشرہ جو بنتا ہے وہ محبت سے بنتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے نبی نے اپنے دین کو گھر سے تشبیہ دی، بنی الاسلام علی خمس۔ لفظ بنیا میں اللہ کے نبی نے اپنے دین کو ایک گھر سے تشبیہ دی ہے۔ گھر کس سے بنتا ہے؟ اینٹوں سے۔ اینٹیں کس سے جڑتی ہیں؟ گارے سے، سیمنٹ سے۔ معاشرہ بھی ایک گھر ہے، معاشرت ایک گھر ہے۔ اس کی اینٹیں کون ہیں؟ میں اور آپ۔ یہ کالے، یہ گورے، یہ بڑے، یہ چھوٹے، یہ مرد، یہ عورت، یہ امیر، یہ غریب، یہ پڑھے لکھے، یہ ان پڑھ، ہم اس گھر کی اینٹیں ہیں۔ ان کا سیمنٹ کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ سیمنٹ اکھڑ جائے عمارت گرتی کہ نہیں گرتی؟ اور جب وہ اکھڑتی ہے تو پھر اسے بلڈنگ نہیں کہتے، اسے ملبہ کہتے۔ اجی یہ ملبہ پہ ہوئے، ایک کہندہ ملبہ ہے، اجی فلانے گھر ڈھایا، وہ دا ملبہ پہ ہوئے۔ نہیں میرے بھائیو، آج ہم نہ امت ہیں نہ اسلام کا گھرانہ اور گھر ہیں، ہم ملبے کا ڈھیر ہیں، ہم بکھری ہوئی اینٹیں ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے پتھر ہیں، ہم اکھڑی ہوئی گری ہوئی دیواریں ہیں۔ ہم محبت کرنا بھول چکے ہیں، ہم درگزر کرنا بھول چکے ہیں، ہم ہمدردی کا احساس اندر سے مٹا چکے ہیں۔ کوئی چراغ جلتے ہیں جس سے دنیا قائم ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں اللہ کب کا رندہ پھیر کے جھاڑو پھیر دیتا، اس کو کیا پرواہ ہے کسی بڑے چھوٹے کی۔ میرے نبی نے دین کو گھر سے تشبیہ دی، بنی الاسلام علی خمس، اور اپنی نبوت کو بھی گھر سے تشبیہ دی۔ واہ، ایک حدیث یاد ہے، مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسن، کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ہے جیسے بنانے والے نے خوبصورت گھر بنایا اور اس میں ایک اینٹ نہیں لگائی، الا موضع لبنۃ فی الزاویہ، تو لوگ کہتے ہیں یہ اینٹ لگتی تو گھر بڑا خوبصورت ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا اس نبوت کے گھر کی آخری اینٹ میں تمہارا نبی ہوں۔ اسلام کو بھی گھر سے تشبیہ دی، بنیا، اور ہمیں اس گھر کی اینٹیں بنایا، اور محبت کو سیمنٹ اور گارا بنایا۔ آپ کی پیدائش ہے 571 عیسوی، جب سے نبی آنا شروع ہوئے ہیں پہلے 650 سال ہیں کوئی نبی نہیں آیا، یہ پہلا لمبا وقفہ ہے، کوئی نبی نہیں آیا۔ اور پھر آپ نے 611 عیسوی میں نبوت کا اعلان کیا، تو پہلے 600 سال ہیں کوئی نبی نہیں آیا۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے جو گھر بنایا تھا تنکا جوڑ کر اسلام کا، اسے شیطانی ہواؤں نے اڑا دیا، اڑ پڑ گیا، تنکا ہو کے انسانیت بکھر گئی۔ تو میرے اللہ نے کہا اے انسانی تنکوں کو اکٹھا کر کے، ہمیں تشبیہ دی تنکوں کے ساتھ، تنکوں کے ساتھ ہمیں تشبیہ دی ہے، تنکوں کے ساتھ، اور اپنے نبی کو فرما رہے ہیں اے انسانی تنکوں کو اکٹھا کرنے والے اور اس سے ایک گھونسلہ بنانے والے، اسلام کا گھونسلہ بنانے والے، اس تنکوں کو جوڑنے کے لیے لعاب کیا ہے؟ وہ محبت ہے، وہ ہمدردی ہے، وہ غمخواری ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ یہ تو بھائی کو بھائی کا غم نہیں، سگے بھائی کو بھائی کا غم نہیں، الٹا دست و گریباں ہیں، تو میرا کھا گیا تو میرا کھا گیا۔ اے انسانی گھونسلے کو جو اڑ گیا تھا، بکھر گیا تھا، آپ تنکا اکٹھا کریں اور انہیں جوڑ کر ایک گھر بنائیں اور اپنی محبت سے ان تنکوں کو جوڑیں، ایک عمارت کھڑی کریں۔ اے مدثر اٹھئے، آپ کے سونے کا وقت چلا گیا۔ اس پر آپ نے کہا تھا خدیجہ میرے آرام کے دن گئے، میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں، کون میری سنے گا، کس کو بلاؤں؟ حضرت خدیجہ نے عرض کی آپ سنانے میں پہل کریں، میں قبول کرنے میں پہل کروں۔ پہلے ایمان لانے والی عورت خدیجہ، اس لیے کائنات میں پہلا سلام نبیوں کے بعد حضرت خدیجہ کو آیا۔ خدیجہ پہلی ہستی ہیں، مکے میں جبریل ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر،
اور جنت میں سفید موتی کے محل کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ المدثر، میرے نبی نے ایک کالے گورے جوڑے، عرب عجم جوڑے، مرد عورت جوڑے، چھوٹے بڑے جوڑے، امیر غریب جوڑے، سردار اور رعایا جوڑے، اور ان کو اپنی محبت کے خوبصورت سیمنٹ سے ایک امت بنایا، ایک گھر بنایا، اور یہ اپنے ہی ہاتھوں سے ٹوٹ گیا، ہمیں غیروں نے نہیں توڑا۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اوروں پر الزام دھرتی ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہو اس کو کسی سازش سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، جس قوم میں جھوٹ ہو انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، جس قوم میں دھوکہ ہو اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرے دیس کی تجارت میں دھوکہ ہے، میرے دیس کی عدالت میں ظلم ہے، میرا طاقتور ظالم ہے، میرا غریب بھی ظالم ہے، میں طاقتور کو گلہ نہیں دیتا ہوں، میرے دیس کے گھر گھر میں جھوٹ ہے، ہمیں کسی بھی سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کشتی ڈبو دی ہے، اپنے ہاتھوں سے بادبان چوک کر دیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کے پھٹے اکھیڑ دیے ہیں۔ یہ کسی سازش کا شکار نہیں ہے، اپنی بد اخلاقی کا شکار ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا اللہ اس روزے سے ایک ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے، ہم اوروں کا غم اٹھانے والے بنے، اوروں کا دکھ سہنے والے بنے، اوروں کے لیے درد مند ہونے والے بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 22 لاکھ مربع میل، رات کو گشت میں نکلے ہیں، ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی، اپنے خادم کو ساتھ لیا ہوا ہے اسلم، آگے دیکھا ایک عورت ہانڈی چولہے پہ چڑھا کے ڈوئی ہلا رہی اور 4-5 بچے رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھائی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں، پانی ہے، صرف ان کو بہلانے کے لیے اوپر رکھا ہوا ہے کہ دیکھو میں ابھی بنا رہی ہوں، پکا رہی ہوں، روتے روتے سو جائیں گے۔ میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں ہی فیصلہ ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، فرمایا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے جو ہمارے حال کی خبر ہی نہیں لیتا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دوڑ لگائی اپنے خادم کے ساتھ، بیت المال سے سامان اٹھایا، بوری بھر لی، اٹھانے لگے تو ان کے خادم نے کہا جی میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن بھی میرے بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ عمر ہی اٹھائے گا۔ کندھے پہ لادا اور دوڑتے ہوئے گئے، وہاں جا کے آٹا نکالا، گھی نکالا، کھجور نکالی اور حلوہ تیار کیا، اور لکڑیاں اکٹھی کر کے اس میں آگ جلائی، تو لکڑیاں ذرا گیلی ہوگی تو پھونک مارتے تھے تو دھواں نکلتا تھا۔ تو حضرت اسلم کہتے ہیں میں امیر المومنین کی داڑھی سے دھواں نکلتا دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے پانی، خود بیٹھ کے حلوہ تیار کیا، پلیٹ میں ڈال کے بچوں کو سامنے رکھا، انہوں نے کھایا اور کھا کے کھیلنے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ حضرت عمر تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر وہ عورت کہنے لگی بھائی عمر کی بجائے تو اس کا حقدار تھا کہ تجھے خلیفہ بنایا جاتا۔ یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں، کہا بہن تو صبح آ جانا، میں عمر سے تیری سفارش کروں گا، میں بھی وہیں ہوں گا، تو آ جانا۔ اور اس کے بعد اٹھ کے چلے تو فرمایا اسلم میں اس لیے بیٹھا رہا کہ میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں نے ہنستا ہوا بھی دیکھا۔ اسی دیس کے کروڑوں بچے رات کو بھوکے سوتے، روتے ہوئے سوتے ہیں اور روتے ہوئے اٹھتے ہیں، ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے ہیں، ماں کی چھاتیاں خشک ہیں، ان ابلتے آنسوؤں کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، خود ہی ابلتے ہیں، خود ہی خشک ہوتے ہیں، اور خود ہی ہچکیوں اور آہوں میں سوتے ہیں اور اسی میں اٹھتے ہیں۔ جس ملک کی معیشت سود پر ہوگی اس ملک کے کروڑوں بچے بھوکے سوئیں۔ میرے اللہ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا ہے؟ کفر کے خلاف تو نہیں کیا اعلان جنگ، شرک کے خلاف تو اعلان جنگ نہیں کیا، بے نمازی کے خلاف تو اعلان جنگ نہیں کیا، شرابی زانی کے خلاف
اعلان جنگ نہیں. سود خور کے خلاف اعلان جنگ کیوں ہے؟ کہ سود انسانیت کے چولہے بجھا دیتا ہے، چند ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے اور باقی انسانیت سسکنے پر مجبور ہوتی ہے. اور میرے اللہ کو کافر سے بھی پیار ہے کہ اس کی مخلوق ہے، اس لیے اللہ نے کہا تجھے میرے بندے دے چولہے بجھائیں، میرا رسول توڑے نہ رل کے جنگ کرن کے تیار ہو جاؤ. میرے نبی نے معراج میں دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ گنبد کی طرح ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہیں اندر، اور ان کو کاٹ رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں. آپ نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ سود کھانے والے، سود دینے والے نہیں، کھانے والے. یہ سود کھانے والے ہیں یا رسول اللہ. ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا. اسلام سخاوت کا دین ہے، سود بخل کا پیغام. اسلام ہمدردی کا دین ہے اور سود طمع اور حرص کا پیغام. اسلام دکھ درد بانٹنے کا دین ہے اور سود اگلے کے منہ سے نوالا کھینچ لینے کا پیغام ہے. اور بینکوں والے تو سود لیتے ہی تھے، اب تو گلی گلی پیسے والے لوگ غریبوں کو سود پہ پیسے دیتے. کتنے غریب لوگ میرے پاس آئے کھڑے ہوتے ہیں، اور جی 10,000 سود تے لے بیٹھا، 20,000 بھر بیٹھا، 10,000 سر تے کھلوتا ہے، میری جان چھڑاؤ. ہمدردی کا دین ہے. میرے نبی نے کس طرح اس محبت کو بانٹا اور کس طرح ایک امت کو بنایا اور کس طرح ہر روپ میں محبت کو تقسیم کیا. اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کے ساتھ سناؤں، غیروں کے ساتھ. آپ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر نے آ کر آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری، یہاں. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو یوں کہنے لگا کون بچائے گا اب تجھے؟ تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا اللہ بچائے گا. تو اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار گر گئی. آپ نے تلوار اٹھا لی، یوں سیدھی کی، کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو آپ ہی بچاؤ گے. وہ تو اللہ کو جانتا ہی نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ نہیں پڑھتا. کہ جاؤ معاف کی. جنگ خندق ہوئی، کتنی خوفناک جنگ ہوئی کہ آنکھیں پھٹ گئیں صحابہ کی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اس کے فوراً بعد مکے میں قحط آ گیا، قحط. تو آپ نے 300 دینار ابو سفیان کو بھجوائے جو جنگ خندق کا سالار تھا. کہ ابو سفیان مکے میں قحط ہے، میری قوم کو کھلا دے. تو ابو سفیان کہنے لگا قربان جاؤں اے محمد تیرے اخلاق پر، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلانے کے پیچھے پھر رہا ہے. اب مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور 18 برس ابو سفیان نے ہر قدم پہ آخری حد تک جانے کی کوشش کی ہے. اور آپ اعلان فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. 18 برس جنہوں نے انتہا کر دی ہے وہ حرم میں کھڑے ہیں، آپ بیت اللہ کے دروازے کو یوں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، چوکھٹوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. میں اب کیا کروں گا؟ جی آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں. سہیل بن عمرو بولے. آپ نے کہا اچھا، جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا میں بھی یہی کرتا ہوں، جاؤ میں نے معاف کیا. تثریب بڑا خوبصورت لفظ ہے. تثریب کا مطلب ہے کہ آپ پر الزام ہی کوئی نہیں تو سزا کیا دوں. اللہ اکبر، آپ پر تو کوئی الزام ہی نہیں، میں سزا کیا دوں، جاؤ موج کرو. عثمان بن ابی طلحہ جن کے ہاتھ میں چابی تھی بیت اللہ کی، آج بھی ان کی نسل میں. ایک دن آپ نے کہا بھائی عثمان دروازہ کھول دو، میں بیت اللہ میں اندر جانا چاہتا ہوں. کہ جاؤ، تیرے لیے دروازہ کھولوں گا. تو آپ نے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ کہ قریش وہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے کہ تیرے پاس چابی ہو. مکہ فتح ہو گیا، عثمان بن ابی طلحہ چھپ گئے. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا اسے ڈھونڈ کے لا، اور چابی لے گیا. عثمان بن ابی طلحہ کو حضرت علی نے جا کر ڈھونڈا، چابی اس سے قبضے میں کی اور اس کو کھینچ کے لائے اللہ کے نبی کے سامنے. آپ کے ہاتھ میں ایسے چابی، یوں سمجھ ایسے چابی آپ کے ہاتھ، اور عثمان ایسے کھڑے. آپ نے کہا عثمان، وہ اوپر ہی نہیں دیکھ رہے. عثمان یہ کیا ہے؟ اچھا حضرت عباس ساتھ کھڑے تھے، چاچا. کہنے کہ یا رسول اللہ چابی ہمیں دے دیں، اپنے گھر کو دے دیں چابی، بنو ہاشم کو چابی دے دیں، پانی پلانا ہمارے ذمے،
کھانا کھلانا ہمارے ذمے، چابی بھی ہمارے پاس آ جائے۔ آپ چاچا کی بات سن رہے ہیں اور اپنے گھر میں عزت جا رہی، عثمان یہ کیا ہے؟ وہ چپ کہ یہ وہی چابی ہے جو تو نے کہا تھا کہ قریش وہ دن کبھی نہ دیکھیں گے، یہ لے تجھے اللہ کا نبی دے رہا ہے، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ ابھی عثمان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ بعد میں پڑھا تھا۔ یہ کہاں سے نفرت لائے ہو بھائیو، یہ کہاں سے نفرت لائے ہو؟ اور وہ بھی چلو سیاست کے نام پر تو ہمیشہ دنیا لڑتی چلی آئی، دین کے نام پہ نفرت، دین کے نام پہ نفرت، اور وہ بھی اس حد تک کافر، واجب القتل۔ کسی جان سے کھیلنا اتنا آسان ہے؟ مظلوم کی ہائے پر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافر سے کہہ رہے ہیں لے۔ اس کے بعد عثمان نے کلمہ پڑھا اور وہ چابی آج تک ان کے خاندان میں۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک عورت آئی، اس کا نام ہے سارا۔ کون ہے؟ کافر۔ کون ہے؟ طوائف، گانے والی، نچنے والی۔ مدینے آئی، اے اللہ کے نبی فاقے آ گئے، میری مدد کر۔ کافر، گانے والی، نچنے والی۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا نہیں پڑھتی۔ آپ نے کہا تو گانے والی تھی، تو کیا مکے کے نوجوانوں نے تیرا گانا سننا چھوڑ دیا؟ کہاں، جب سے بدر میں بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اب میرا گانا کوئی نہیں سنتا، تو میں بھوک مر گئی ہوں۔ گانے والی، کافر۔ تو آپ نے کہا میرے اہل بیت اٹھو اور اس عورت کا دامن بھر دو۔ صحابہ سے نہیں فرمایا کہ کوئی صحابہ سے کیوں نہیں فرمایا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے طوائف نو پیسے دیوائی جان دے، کسی کے جی میں یہ نہ آ جائے کہ گانے والی کو پیسے ہمارے دلوا رہے ہیں۔ واہ یا رسول اللہ، آج آپ دیکھتے آپ کی امت کیا کر رہے۔ میرے اہل بیت بنو عبد المطلب، وہ تو میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں، میرے اہل بیت بنو مطلب اٹھو اس عورت کا گھر بھر دو۔ اپنے گھر والوں سے ایک طوائف کی مدد کروائی، میرے نبی کی ہمدردی۔ ابھی میں صرف غیروں سے بتا رہا ہوں، آپ نے غیروں کے ساتھ کیا کیا، اپنوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ حنین کی جنگ میں پہلے شکست ہوئی، بڑی بری طرح، بڑی مشکل سے فتح ہوئی، تو اس میں مال غنیمت میں 6000 قیدی، 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ اور 1,00,000 چھٹانک چاندی، یہ سارا مال غنیمت اور قیدی لے کر آپ جعرانہ کے مقام پر 3 ہفتے بیٹھے رہے۔ تقسیم نہیں کیا کہ اگر یہ آ کے معافی مانگے تو ہر شے واپس کر۔ جب 3 ہفتے گزر گئے اور وہ نہیں معافی مانگنے آئے تو پھر آپ نے تقسیم کر دیا۔ اس شام کو وہ پہنچ گئے، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کیا جائے، ہمارا گھر بار ہمیں واپس کیا جائے، اب تمہارا بھلا ہو جائے۔ اور میں 3 ہفتے اپنے دوستوں ساتھیوں کو روک کے بیٹھا رہا کہ تم آؤ میں تمہیں واپس کر دوں۔ اب میں نے اپنے ساتھیوں کا دل بھی رکھنا ہے، اب ایک چیز لے لو، یا قیدی لے لو یا مال لے لو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مال تو اللہ پھر دے دے گا، ہمیں قیدی واپس کر دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم کل ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے یہی اعلان کرنا، پھر میں تمہارے لیے کچھ تدبیر کروں گا، دشمن کے لیے تدبیر۔ اتنے سب کے بیران اٹھاؤ دیا تدبیر ہو رہے کہ انہوں رگڑا دیا، اور میرے نبی جنہوں نے تلواریں اٹھائیں، اچھا تم کل آنا اور یہی کچھ کہنا، پھر میں کچھ سوچوں گا تمہارے۔ اب ظہر کی نماز کے بعد وہ تو پہلی بات ہو جو کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ماموں، یہ ماموں کیوں کہا کہ حضرت دائی حلیمہ اس خاندان سے تھی، حوازن بنو سعد، تو یا رسول اللہ ہم آپ کے ماموں، ہم سے خطا ہوگی، ہمیں معاف کیا جائے، ہمارا ساز و سامان قیدی واپس کیے جائیں۔
تو آپ نے بات تو رات ہی ہو گئی تھی، آپ نے فرمایا بھائی دیکھو میں تو 3 ہفتے تمہارے لیے سوچتا رہا، تم نہیں آئے، اب ایک چیز لے لو۔ ان کا جی ہمیں قیدی دے دیں۔ تو آپ نے کہا اچھا بھائی جو قیدی میرے حصے میں آئے اور میرے گھرانے بنو مطلب کے حصے میں آئے وہ تو میں اپنی ذمہ داری پر آپ سب کو واپس کرتا ہوں، باقی بھائی آپ لوگ سوچ لو کیا کرنا ہے۔ ان کہیں سوچنا ہے، ان کہا یا رسول اللہ جب آپ واپس کر رہے ہیں ہم بھی واپس کرتے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، تم نے اپنوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، وہ پرائے کو غم کھا رہے ہیں۔ اچھا اس میں 3 سردار اڑ گئے، ایک کا نام ہے اقرا بن حابس تمیمی، دوسرے کا نام ہے عیینہ بن حصن الفرازی، اور تیسرے کا نام ہے عباس بن مرداس السلمی، بنو سلم سے، بنو فراز سے، بنو تمیم سے۔ وہ کہنے لگا بھائی ہم نہیں واپس کرتے، یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی رچا نہیں تھا پوری طرح عشق رسول، کہا یہ ہم نہیں واپس کرتے، ہم نے آج تک ایسا نہیں کہا کہ قیدی واپس کر دیں۔ تو آپ نے کہا ان کو بلاؤ میرے پاس۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑے نافرمان ہو گئے ان کو نکال دیا جائے، آپ نے کہا ان کو بلاؤ۔ تینوں آ گئے، کہا بھائی ایک سودا کروں تمہارے ساتھ؟ بھائی جی فرمائیں۔ کہا ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو اور قیدی مجھے واپس کر دو۔ بہت بھاری قیمت ہے، ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو اور قیدی مجھے دے دو۔ کہا جی ہاں ہمیں منظور ہے۔ تو آپ نے ہر قیدی کے بدلے میں ان تینوں کو 6 اونٹ دیے اور ان قیدیوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ جب سارے قیدی اکٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا ایک ایک جوڑا میری طرف سے سب کو گفٹ کیا جائے۔ تو ایک ایک جوڑا سب کو گفٹ کر کے آپ نے کہا جاؤ بھائی آپ آزاد ہو۔ کہا نہیں ہم غلام ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ اخلاق نبی ہی دکھا سکتا ہے، کیڑا قیدی چھڑ دے۔ جانوروں سے آپ کی محبت۔ ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا اور آ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا اور چیخنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرا مالک جب میں جوان تھا مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، میری جان بچائیں۔ تو اتنے میں وہ اس کا مالک آ گیا، تو اس نے دیکھا اس کا اونٹ وہاں۔ آپ نے کہا بھائی میری ایک سفارش ہے۔ کہا جی فرمائیں۔ کہا یہ اونٹ مجھے دے دو۔ کہا جی آپ لے لیں۔ کہا جا آزاد ہے موج کر، کوڑے پھینکنے والی کا حال پوچھنے جا رہے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ وہ ماں جی ہمارے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھیں، وہ کہاں چلی گئی؟ آج کل کوڑا نہیں آ رہا ہمارے اوپر۔ کہا جی وہ بیمار ہو گئی۔ اچھا چلو بھائی اس کا حال پوچھیں۔ حال پوچھنے چلے جا رہے ہیں، کس کا؟ جو کوڑے پھینکنے والی کا۔ وہ کلمہ نہ پڑتی تو اور کیا کرتی۔ بھائیو میں وہ رخ دکھانا چاہتا ہوں جو چھپ چکا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جب تک یہ رخ زندہ نہیں ہوگا ہم معاشرہ نہیں بن سکتے، معاشرہ نہیں بن سکتے۔ ہم بکھری ہوئی اینٹوں کا ملبہ ہوں گے، امت نہیں ہوں گے۔ اس ہال کو گرا دو تو اسے ہال کو نہیں کہے گا، اسے ملبہ کہے۔ آج میرے نبی کی امت ملبے کا ڈھیر ہے۔ روزہ اس ہمدردی کو پیدا کرنے کا ایک خوبصورت عمل ہے، احساس پیدا ہو۔ میرے نبی تو ساری زندگی بھوک کاٹی۔ کیوں بھوک کاٹی؟ کہ فرمایا جب تم پر دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ 2 مہینے چولہا نہ جلے اور کائنات کی سرداری چابیاں اللہ نے پکڑائی ہوں ہاتھ میں، باغ میں داخل ہوئے، کھجور اٹھا کے کھانے لگے۔ کوئی کان ٹک گیا، کوئی طوطا ٹک گیا، وہ گری ہوئی کھجور ہے۔ تو ساتھ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، ان سے فرمایا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں۔ تو آپ نے کہا عبداللہ مجھے بڑی بھوک لگی، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کی۔ برما میں بچے آگ میں جل گئے، ہمارے آنسو ہیں ان کے لیے، دعا ہے ان کے لیے، جنت میں چلے گئے۔ لیکن سب سے پہلے حسین سولی پہ چڑھا ہے۔ وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا جس کو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ میرے نبی کروٹ کبھی ادھر بدلتے ہیں، کبھی ادھر بدلتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بار 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 بار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی باری، ایک دم آپ نے کیا کیا، آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس پر بان بنا ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو ٹکا کے نا نیچے لٹک گئے، ایسے لٹک گئے۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟
تو اب سیدھے ہوئے، عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں ملوں گا، نہیں مانگوں گا، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی ایسے ہی جاؤں۔ یہ راستہ بند کیا ہے، سود نہ کھاویے تو روٹی کتوں کھاویے، رشوت نہ لویے تو روٹی کتوں کھاویے، دھوکہ نہ دیویے تو روٹی کتوں کھاویے، ملاوٹ نہ کریے تو روٹی کتوں کھاویے۔ میرے بھائیو، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے اور اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے، اس میں قرآن اترا، کثرت سے تلاوت کرو تاکہ اللہ ملے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو چھپایا۔ ایک رات 80 سال سے زیادہ بہتر ہے، 80 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ آج کل تو راتیں چھوٹی سی ہیں، یہ 5 راتیں گزار لو، کو ایک رات ضرور شب قدر ہوگی، 21 23 25 27 29۔ پاکستان میں صرف 27ویں کو جاگتے ہیں کہ شب قدر ہے، ہو سکتا ہے شب قدر ہو، لیکن یہی نہیں ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی، 25 بھی، 27 بھی، 29 بھی۔ اچھا، پھر یہ مہینہ ہمدردی کا تو رکھا ہی ہے، اور آخر میں ایک اور اس کے ساتھ ہمارے حکم لگا دے، بھائی تم نے عید پہ تو کھانا ہے نا، اچھا لیکن میرے غریبوں کو یاد کرو ورنہ تمہارے روزے اوپر نہیں آنے دوں گا، فطرانہ ادا کرو، روزے کا صدقہ ادا کرو۔ ہمدردی کا آخری چیپٹر، روزے کا صدقہ ادا کرو، کیا ہے؟ غریبوں کو جا کے پہنچاؤ۔ ہمارے عام طور اخباروں میں لکھا ہوتا ہے 2 سیر گندم 100 روپیہ دے چھوڑو، یہ 100 روپیہ دے چھوڑو۔ میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں تاکہ مالدار لوگ ذرا کھلے ہو کر دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کشمش دیا کرتے تھے، کشمش 3 کلو، گندم 2 کلو، وہ 100 روپے کی ہوتی، اور کشمش 3 کلو 800-900 روپے کی ہوتی۔ کتنا فرق ہو جاتا؟ شاید اس سے بھی اب مہنگی ہو۔ تو آپ جو مالدار لوگ ہو، اب بازار سے پتہ کرو اچھی کشمش کا کیا بھاؤ ہے، اس کے حساب سے 3 کلو جب آپ دو گے نا تو کم از کم اس کا 1000 روپے آپ کا بن جائے۔ ایک آدمی کا 1000 روپے اور ایک آدمی کا 100 روپے، کتنا فرق ہے؟ 4 افراد کے 4000 جائیں کسی گھر میں اور 400 جائیں، کتنا فرق ہوگا؟ 4000 میں تو اس کی عید بڑی اچھی گزر جائے گی، 400 میں تو بیچارے کی دال بھی نہیں پکے گی۔ یا کشمش دیتے تھے یا کھجور دیتے تھے، تو کھجور بھی گندم سے مہنگی ہے، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے۔ میرے نبی سخی تھے، سخی کو پسند فرمائے۔ اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، آپ نے کہا سنو، سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا رسول ہے۔ اللہ 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 اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے میرے مالک، تو بھی بڑی محبت کرنے والا ہے اور تیرے نبی نے بھی بڑی محبت دی تھی۔ آج ہم نفرتوں کے مارے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے گلے پڑ چکا ہے، خون سفید ہو چکے ہیں، انسانیت وحشت درندگی کا شکار ہو چکی ہے۔ اے میرے مالک، ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے، ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے وہ رب جو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور پیار میں پہل کرتا ہے۔ تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ اے میرے بندوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے پیار کرو۔ اے کریم مولا، ہم محبتوں کے بھوکے ہیں، ہمیں نفرتوں نے مٹا دیا، ہمیں ظلم کی آگ نے جلا دیا۔ آج میرے مالک ہمارے معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں ہیں، بوڑھی ماؤں کے، بوڑھے والدین کے تڑپتے لاشیں ہیں۔ ہم سب سے مایوس ہو کر اس رمضان کے مہینے میں تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہماری مدد کے لیے آ جا اور ہمیں محبت عطا فرما دے اور پوری امت میں محبت کو تقسیم فرما دے۔ یا اللہ، یہ امت تو غیروں کا درد اب رکھنے والی تھی اور یہ غیروں کو اپنا بنانے والے تھے۔ میرے مالک،
پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا، کون سی خطا ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے متنفر ہو گئے، سلام کرنا بھی چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو مسلمان کہنا بھی چھوڑ گئے۔ اے میرے رب کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ اے میرے رب تیرے محبوب کی امت بھٹکا ہوا قافلہ ہے، اندھیری رات کے مسافر ہیں، کوئی راہبر نہیں، کوئی ہادی نہیں۔ میرے مالک جہاں راہبر ہی راہزن بنے ہوئے ہو تو مہربانی کر دے، ہدایت کا سورج نکال دے یا اللہ، ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ، ہمیں اپنی چھاؤں دے دے یا اللہ، اپنے حبیب والی خوبصورت زندگی دے دے ہمیں یا اللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے اور تیری طرف سے ندا ہے، کوئی مانگنے والا ہے یا اللہ؟ ہم تجھ سے ہدایت مانگنے آئے ہیں۔ ہماری نسلیں برباد ہو گئیں، ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں، جن ہاتھوں میں قرآن تھا ان ہاتھوں میں گٹار آ گیا، جن ہاتھوں میں تیرے نبی کی کتاب ہونی تھی ان ہاتھوں میں شراب کے جام آ گئے، جن قدموں سے حیا کی تاریخ لکھی گئی انہی قدموں میں گھنگرو باندھ دیے گئے۔ اے میرے مولا جس امت کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے آج اس امت کو دیکھ کر شیطان حیران ہو رہے ہیں۔ اے کریم مالک ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، اپنی ہدایت کا دروازہ کھول دے یا اللہ، محبت کے دروازے کھول دے یا اللہ، اپنی مدد کے دروازے کھول دے یا اللہ، اپنی قدرت کو شامل حال فرما دے یا اللہ۔ یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین، ہم تیرے حقیر بندے ہیں اور تو ہمارا مہربان اللہ ہے۔ ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تجھے پیش کرنے کے لیے، ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کے واسطے سے مانگتے ہیں کہ اس امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ یا اللہ۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے یا اللہ، اگلا نصیب ہے یا نہیں ہے یہ تو تجھے ہی پتا ہے۔ اسی رمضان کو امت کی مدد اور نصرت کا رمضان بنا دے۔ اسی رمضان میں تو نے بدر کا معرکہ برپا کیا تھا اور تو نے اپنی مدد کو ظاہر کر کے دکھایا تھا، اسی میں تو نے فتح مکہ دکھایا تھا، اسی میں تو نے قرآن اتارا، اسی میں تو نے اپنے حبیب پر نبوت کو اتارا یا اللہ۔ اسی مہینے میں اس امت کی مدد کو بھی اتار دے، نصرت کو بھی اتار دے، ان کو فرقوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں ٹکڑوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں گروہوں سے نکال کر امت بنا دے۔ اے میرے مالک ہم تیرے نبی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، جو ہمارے اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا حساب لینا ہو تو اپنے حبیب کی آنکھوں سے الگ کر کے حساب لینا، کہ ہم تیرے سامنے پیش ہوتے ہوئے تو نہیں گھبرائیں گے کہ تو ہر اثر سے پاک ہے، لیکن تیرے نبی کا سامنا کیسے کریں گے جنہوں نے ہمارے لیے رو رو اپنے کلیجے کو جلا کے رکھ دیا، اپنے سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اے میرے آقا اس فقیر امت پہ کرم فرما دے، اس فقیر امت پہ رحم فرما دے۔ ہم یا اللہ اس دور کی پیداوار ہیں جس میں چاروں طرف عریانی ہے، فحاشی ہے، ننگ ہے، بے حیائی۔ کپڑے بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، موٹر سائیکل بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، فون بیچنے والے نے ہماری بچیوں کو پوسٹر پہ لگا دیا۔ اے میرے مالک کس کے سامنے جا کے روئے، کس کو جا کے دکڑا سن؟ ہماری نسل برباد ہو گئی۔ اے میرے مالک جس زمانے میں پاکیزگی کا ماحول تھا تو جنید بغدادی جیسے پیدا ہوئے، اب تو ننگی ننگ ہے، گند ہی گند ہے۔ کہاں سے آئے گی تقوی، کہاں سے آئے گی نیکی؟ تو فضا کو دھو دے، تو فضا کو پاک کر دے یا اللہ۔ میرے مالک تو اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے یا اللہ، اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے۔ اس امت کے حیا کو دیکھ کر تو فرشتوں کو حیا آتی تھی، اس امت کی بے حیا کو دیکھ کر شیطان شرماتے پھر رہے ہیں۔ اے میرے مالک ہماری نسل کی حفاظت فرما لے، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو دلوں کو پلٹنے والا ہے۔ ہماری بچیوں کو یا اللہ حیا کی چادر پہنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت کا لباس پہنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے یا اللہ۔ ہمارے آپس میں قومیت کو نکال کر امت پنا بنا دے یا اللہ، آپس کی نفرتوں کو مٹا کر محبت پیدا فرما دے یا اللہ۔ اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، جس نے قرآن پڑھا اس سے بھی، جنہوں نے سنا اس سے بھی، جو میزبان ہیں ان سے، ان کی اولاد سے، اور اس سارے مجمع آنے والے مرد عورت ہم سب سے راضی ہو جا۔
اور یا اللہ جو ہم میں ایمان پہ تیرے پاس چلے گئے ان کے درجے بلند کر دے. اور یا اللہ ہمیں نہیں پتا تو ہمیں کب بلائے گا، پر تو نے ماں کی گود میں ہمیں یہ کلمہ دیا تھا. یا اللہ ہمیں کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ کلمہ ہم سے چھن جائے. یا اللہ قبر کی گود میں کلمے سمیت پہنچانا، اور میدان محشر میں یا اللہ جب تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، تو ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا. تیری جنت بھی بہت بڑی ہے، تیری رحمت بھی بہت بڑی ہے. یا اللہ ہمیں تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر بھی گرمی لگتی ہے، اور اس دن کی دھوپ میں یا اللہ ننگے بدن کون کھڑا ہونا برداشت کرے گا. اپنے حبیب کے صدقے عرش کے سائے کے نیچے میں جگہ دے دینا، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا، ہمیں اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پانی پلا دینا، ان کے ساتھ پل سراج سے جنت الفردوس میں تھوڑی سی جگہ دے دینا. ان سارے مجمع سے راضی ہو جا اور ہم سب سے راضی ہو جا. جو ہم میں بیمار ہیں صحت شفا عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما دے، جو موذی مرضوں میں ہیں انہیں نجات عطا فرما دے، اور ہمیں موذی مرضوں سے حفاظت فرما دے، اور ہماری موت عافیت سہولت سلامتی والی بنا دے. ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا، ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا، ہمیں دکھوں والی موت سے بچا. یا اللہ اے میرے مالک کریم اللہ، اے میرے ملک پر بھی کرم فرما دے، میرے دیس پر بھی کرم فرما دے. تو نے رمضان میں یہ دیس ہمیں دیا تھا، 27 رمضان کو دیا تھا، اس کی قبر کو روشن فرما جس اس کا نام پاکستان رکھا تھا. یا اللہ اسے پاک زمین بنا دے، اسے پاک زمین بنا دے. یہ ظلم سے بھر چکی ہے، اسے عدل سے بھر دے. یہ بے حیائی سے بھر چکی، اسے حیا سے مزین فرما دے. یہ جھوٹ سے بھر چکی ہے، اسے سچائی سے بھر دے. ان 6 لاکھ شہداء کی طفیل جو دریائے راوی میں بہ گئے، جو دریائے ستلج میں بہ گئے، جو دریائے چناب میں بہ گئے، اور جو کافر کی کرپانوں کا لقمہ بن گئے، وہ معصوم بچے جو درختوں پہ لٹکا دیے گئے، وہ سب ان کے تڑپتے لاشوں کے طفیل ہم مانگتے ہیں ہماری دھرتی کو پاک کر دے. اسے شراب کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے زنا کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے بے حیائی اور یعنی فحاشی کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے، اسے سود کھوٹ سے پاک کر دے، اسے جھوٹ سے پاک کر دے. گندے بن کر آئے ہیں، کبیرہ گناہوں کی غلاظت لے کر آئے ہیں. اللہ ہمیں دھکا نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دے. نہ یہ نہ کرنا. ہمیں رحمت کی بارش میں دھل دھو دے، پاک کر دے، صاف کر دے، اور اپنی رحمت کی جھولی میں ہمیں چھپا لے، اپنی رحمت کی جھولی میں ہمیں چھپا لے، اپنی ستاری کی چادر میں ہمیں چھپا لے، اور ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اور ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے. ہمیں دھکا نہ دینا میرے مالک، ہمیں دھتکار نہ دینا میرے مالک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم.